السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں 3 سوال تھے۔ تھوڑا سا بلند آواز سے کہیں گے؟ تھوڑا سا مفتی صاحب میرے تین سوال ہیں۔ جی۔ ایک ہے کہ روڈ پر ہی مسجد ہے، مین روڈ پر، اور اس کے اگل بغل بہت ساری دکانیں ہیں، تو لوگ دکان کے اندر ہی اے سی چلا کے اپنے دکان کے اندر نماز پڑھتے امام کی اس میں مسجد جمعہ کے دن، تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ چلے۔ اور دوسرا ہے کہ میرے انکل مطلب پانی میں شہد کا کام، پانی کی جہاز ہوتی ہے اس میں شہد کا کام کرتے، وہ پگ کا گوشت بھی کاٹتے ہیں بناتے، تو ان کی کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے کہ کوئی کہتا کہ حدیث میں ایک مسئلہ کسی کو بتانا دینی مسئلہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیا صحیح ہے مفتی صاحب؟ اور بس میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے تھوڑا سا۔ ہیلو جی جی بولیں، تھوڑا سا آواز بلند کریں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے، السلام بولیں آپ۔ علیکم۔ یہ ایک انہوں نے جو کویسچن کیا کہ بعض اوقات جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور یہ پڑوسی ملک سے کویسچن انہوں نے کیا ہے، بعض مقامات ایسے ہیں کہ روڈ پہ نماز پڑھنے کو منع کر دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ ایسے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں لوگ روڈ پر بھی، تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ دکانوں کے اندر ہی کھڑے ہو گئے تاکہ اے سی کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اگر صفوف متصل ہیں کہ مثلا یہ سب بنتی ہوئی آئی، حتیٰ کہ یہ فٹ پاتھ اور دکان، فٹ پاتھ پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور دکان میں بھی صف متصل ہو گئی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اندر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ جماعت وہاں ہو رہی ہے، وہ اپنی دکانوں کے اندر کھڑے ہو گئے، تو اگر درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یا ٹریفک آ رہا جا رہا ہے، تو پھر یاد رکھیں یہ مکان مختلف کہلائے گا اور یہ شخص جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے، یہ گلوبل وارمنگ کے ہم لوگ شکار ہیں، ایسی صورت میں بعض اوقات واقعی اتنا دشوار ہو جاتا ہے کہ انسان روڈ پہ نماز پڑھے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، ہیٹ اسٹروک کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، بعض لوگوں میں ویسی پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انتقال پرملال ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر ایسا ہے کہ صفوف متصل ہیں اور وہ دکان میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ قابل مذمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ برا، ہر ایک کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ روڈ پہ سب کے لیے نماز پڑھنا واقعی بہت دشوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے بہرحال، لیکن بہت سے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، ہم نے دیکھا گرمی کے اندر۔ اور اب کی دفعہ جو مطلب حج کے لیے لوگ تشریف لے گئے، بہت سارے ایسے تھے جو گرمی کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو لہٰذا حکم شرعی ہے جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ پانی کے جہاز میں شیف کے طور پر کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ سور کا گوشت بھی پکتا ہے، کاٹنا بھی پڑتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ان کی جاب صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جاب کو تو ہم مطلقاً منع نہیں کر سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف کوئی معاذ اللہ حرام کام کرنے پر ہی جاب کوئی کی ہے، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے کھانے بنتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ جاب کرنا بالکل جائز ہے، اس کی سیلری بھی جائز ہے۔ کوشش کریں کہ دوسرا کوئی پکا لے، یہ جائز چیزیں پکائیں، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو گلفس وغیرہ چڑھا کر اپنے آپ کو اس کی چھینٹوں سے، خون کی گندگی سے محفوظ رکھتے ہوئے اگر یہ پکاتے ہیں اور وہ غیر مسلمین کھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جاب جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن پوچھا تھا کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ ایک دینی مسئلہ بتانا 60 برس کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی حدیث اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کہیں پڑھی ہو، لیکن اس سے ملتی جلتی یقیناً حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ کسی کی دینی الجھن دور کر دینا، یعنی اس کو وہی دینی مسئلہ بتانا، پوری روئے زمین کی چیزوں کو سونے کا بنا کر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ تو یہ حدیث یقیناً میرے ذہن میں ہے۔ تو بہرحال دینی مسائل بتانا اور دینی الجھن دور کرنا، دینی مشورہ دینا بہت ہی افضل ہوتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کو اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میرے وہ بھائی بہن جو مسلسل پروگرامز علماء کے سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں اور قابل اعتماد لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ بعین ہی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے کسی بہن نے عورتوں کو جمع کیا اور انہوں نے کسی کتاب سے مسئلے پڑھ کے بتا دیے کہ بھئی یہ مسئلہ لکھے ہوئے ہیں،
یا یہ کوئی کلپ چلا دی کسی عالم کی بھئی یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی ان سے آ کے کویسچن کرے کہ میری یہ پرابلم ہے، اس کا حل بتائیے۔ یاد رکھیں کہ وہ کسی سے پوچھے بغیر، یعنی کسی کے پوچھے بغیر مسائل تو بتا سکتی ہیں جیسے بیانی لکھا ہوا ہے، لیکن جب کوئی اپنی دینی الجھن ان سے معلوم کرے تو اس وقت تک کلام نہیں کر سکتی جب تک 100% مطمئن نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات سائل ایک سادہ سا کویسچن کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی حالت، اس کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ آپ نے پڑھا ہے وہ بیان نہیں ہوگا، تھوڑا سا چینج کر کے بیان کرنا پڑے گا۔ اور یہ علماء کرام جو مفتیان کرام ہیں خاص طور پر، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سن کر سطحی طور پہ دیکھیں اور سوچیں یہ شاید اس کا جواب ہوگا، اور وہ جواب نہ ہو تو پھر آپ کے اوپر گناہ کبیرہ کا مطلب وبال ہوگا اور میدان محشر میں گرفت ہو سکتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔